نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. خواتین حضرات، ہمارا سیگمنٹ عالم اور عالم کا، اور اس میں ہمارے ساتھ آج جو علماء کرام شرکت فرما رہے ہیں، علامہ محمد حسین کریمی صاحب، سر بہت بہت شکریہ آنے کا. ہمارے ہر دل عزیز مفتی اسماعیل نورانی صاحب، بہت بہت شکریہ آنے کا. مفتی افضال الحق کلیانوی صاحب، بہت بہت شکریہ صاحب آنے کا. اور ہمارے بھائی شجاع الدین شیخ صاحب، شجاع بھائی بہت شکریہ آنے کا. اچھا، آج ایک ہمارا جو ٹاپک ہے وہ آسان سی بات ہے لیکن ہے بڑی مشکل بات. وہ یہ کہ ہمارے بچے اسکولوں کے اندر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر جب وہ اسکولوں سے باہر نکلتے ہیں تو ہمارے نصاب کے اندر اتنی دینی باتیں تو ہوتی نہیں. جب وہ بیچارہ 18-19 سال کا ہو کے نکلتا ہے تو اللہ کی بات کم جانتا ہے، دنیا کی جو نالج ہے وہ اس کے پاس زیادہ ہوتی ہے. تو میں مجھ سے آپ سے شروع کروں گا کہ کیا ہمارے جو تعلیمی نصاب کے اندر یہ دونوں دریا مل کے چل سکتے ہیں ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ دینی نالج بھی ہو اور دنیاوی نالج بھی ہو. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد. کیوں نہیں، صبح بھی ہم لوگ اس پہ بات کر رہے تھے نا. جی. بات یہ کہ جو ہے میرے خیال سے پہلے جو ہے اس سلسلے میں کوئی سازش ہوئی، ٹھیک، جس سازش کے نتیجے میں آج یہ صورتحال سامنے آ گئی. اب ہم دوبارہ سے فکر لے کے جب اٹھے ہیں سارے اور یہ سوچ رہے ہیں تو انشاءاللہ کیوں نہیں یہ سلسلہ بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ مل بھی سکتے ہیں. اور فی الحال یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس ماحول میں دینی تعلیمات اور یہ معاملات بنیادی خاص طور پہ وہاں شامل کیے جائیں، اور دنیاوی معاملات کی یہاں جو کمزوری نظر آتی ہے وہ یہاں شامل کر دیں. بہت اچھی بات. یعنی آپ لوگ حضرات بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ کچھ تھوڑی سی دنیا کی لائن کی بات ضرورت ہے نا، وقت کی ضرورت ہے. اور جیسے انفرادی طور پہ رضاکارانہ طور پر سب کر ہی رہے ہیں اور سلسلہ ہو رہا ہے. عنقریب انشاءاللہ وہ دن آئیں گے کہ جب یہ سارے فرق ختم ہو جائیں گے اور سارے ایک ہو کے اور دینی اور دنیاوی سب مکس سارے معاملات صحیح چلیں گے. علامہ صاحب، لیکن میرے جو بچے ہیں میں ان کو اے لیولز اور او لیولز کرانا چاہتا ہوں کیونکہ پھر بعد میں جابز وغیرہ کی پرابلم ہوتی ہے. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں ان کو دینی تعلیمات دوں، وہ ذرا تھوڑی سی پرابلم ہے، کچھ کیا کروں؟ دیکھیے، اس میں پرابلم نہیں، اصل میں ایڈجسٹمنٹ میں ہے، تھوڑا سا پرابلم اس میں ہے. اگر دین کے ساتھ آپ دنیا کو لے کے چلیں تو یقیناً اس دنیا والوں کی 420 سے آپ آگاہ ہو جائیں گے. ٹھیک. اور ان کے جو حربے ہیں اس کو توڑنے کے لیے دنیاوی علوم بھی ضروری ہے. ٹھیک. مثال کے طور پر جہاں عربی نہیں آتی، مطلب ابھی یورپ میں آپ جائیے، عربی نہ عرب، ٹھیک، وہاں پر آپ کو ان کو انہی کی زبان سے سمجھانا ہے، انہی کی زبان سے جو حربے استعمال کر رہے ہیں انہی کی زبان سے. ٹھیک. اسلامی اصولوں سے روشنی میں انہی کی زبان میں انہی کو پڑھانا ہے، یعنی یورپ والوں کو انہی کی زبان میں پڑھانا. آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ کس طرح کرنا ہے، آپ اردو میں کریں گے ان کے سمجھ میں نہیں آئے گی. ٹھیک. لہذا اگر آپ انگریزی میں کریں گے تو بہتر سمجھیں گے اور وہ بہت جلد اسلام کی طرف راغب ہو جائیں گے. اس سے دو فائدے ہوں گے. وہ اس لیے کہ تاکہ ہمارے بچے جو ہے پوری دنیا کی لینگویج سے آگاہ ہو جائیں گے. ٹھیک. آپ کو پتا کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو ایک زبان سیکھتا ہے سمجھ لیجیے اس نے ایک پورے ملک کو فتح کر دیا. عجیب. جس نے 2 سیکھا اس نے سمجھ لیجیے ان کے ہاتھ میں 2 ممالک ہیں. جس نے 10 زبانیں سیکھی اس کے ہاتھ میں 10 ممالک موجود ہیں. مفتی صاحب، ایک ابھی آپ کے چہرے پر ایک زمانی سی مسکراہٹ تھی ابھی جب یہ سوال میں پوچھ رہا تھا. نہیں، اسماعیلی فیس تو ہے ماشاءاللہ. وہ تو ہے لیکن یہ ذرا اسماعیل بھی ہے یہ اور اسماعیل بھی کرتے رہتے ہیں. ہاں، ایک زمانی مسکراہٹ تھی آپ کے چہرے پہ، کیا وجہ اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. موضوع یقیناً بہت زیادہ اہم ہے نصاب کے حوالے سے. گزشتہ دنوں ایک بات ہوئی تھی اسی پروگرام میں کہ قرآن مجید صرف کتاب ہی نہیں بلکہ نصاب بھی ہے. اگر ہم قرآن مجید میں ہی غور کریں تو قرآن مجید نے جس طریقے سے ہمارے دینی امور سے بحث فرمائی ہے اسی طریقے سے ہمارے دنیاوی معاملات سے بھی بحث فرمائی ہے. قرآن مجید ہی ایک ایسا منبع و سرچشمہ ہے کہ جس سے دنیا کے تمام علوم کی ہمیں بنیادیں ملتی ہیں. اسی کی بنیاد پر سائنسی باتیں بھی ثابت ہوتی ہیں، طبی نقطہ نظر بھی ثابت ہوتے ہیں. ہر زمانے میں جیسے جیسے تحقیق آگے بڑھ رہی ہے، دنیا آگے بڑھ رہی ہے، قرآن کو ہی ہر ایک اپنا منبع قرار دیتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی گویا کہ سنت الہیہ ہے کہ دین اور دنیا کی معلومات کو اکٹھا کر کے یکجا کر کے
اس کو مختلف تقاضوں کے مطابق ڈھالا جائے اور پہنچایا جائے. جناب رسول کریم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حاضر ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مختلف تعلیمات ارشاد فرماتے تھے. دیکھیں کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو بنیادی کہلاتی ہیں، بیسکس ہوتی ہیں، وہ ہر صاحب ایمان کے لیے ضروری ہیں. ہمارے یہاں معاملہ یہ کہ جب ہم نصاب کی بات کرتے ہیں تو ہر اعتبار سے دو چیزیں ہم تقسیم کرتے ہیں، دنیا اور دین کو. لیکن اصل بات یہ ہے کہ کچھ بیسکس بنیادی ایسی چیزیں جو ہر ایک کے لیے مشترکہ ہونی چاہیے، اور وہ بنیادی چیزیں ہیں ہمارے بنیادی عقائد، ہمارا بنیادی اسلامی تشخص، جس کا تعلق ہماری معاشرت سے بھی ہو، جس کا تعلق ہمارے لباس سے بھی ہو، جس کا تعلق ہمارے عقیدے سے بھی ہو. اس کا تعلق اسکول، کالج اور مدرسے کی وجہ سے الگ نہیں ہونا چاہیے. جو بات مدرسے میں اس لباس کے بارے میں سکھائی جا رہی ہے، جو عقیدہ اس مدرسے کے اندر بنیادی بتایا جا رہا ہے، وہ اسکول میں بھی ہونا چاہیے، کیونکہ آپ ایک صاحب ایمان ہیں، آپ کا بچہ ایک مسلمان کا بچہ ہے، لہٰذا ابتدائی باتیں مشترکہ ہونی چاہیے. ٹھیک شجاع بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3-4 باتیں مختصراً. اے او لیولز کی آپ نے بات کی. ہمارے پاکستان کی 1% آبادی بھی اس قابل نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اے او لیولز میں بھیج سکے، مگر جو بھیج رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو جم بھی بھیجتے ہیں، سوئمنگ کے لیے بھی بھیجتے ہیں، کرکٹ کے لیے بھی بھیجتے ہیں، شاپنگ کے لیے بھی بھیجتے ہیں، تو وہ دین کے لیے بھی وقت نکال سکتے ہیں. نمبر 2، پاکستان جب قائم ہوا تو علامہ محمد اسد ان کو اسائنمنٹ دیا گیا کہ اس ملک کے نصاب تعلیم کو مرتب کرنے کی کوشش کریں. پہلی بات انہوں نے کہی کہ جب تک نصاب تیار نہیں ہوتا اسکول بند کر دو. اچھا جی. بچوں کو کھیلنے کودنے دو. جو زہر دیا جا رہا ہے اس قوم کے بچوں کو، بہتر ہے کہ ان کو 3 سال کھیلنے دو جب تک ہم نصاب مرتب نہ کر لیں. تیسری بات یہ ہے، یہ ملک اسلام کے نام پر بنا تو یہ اسلام کوئی پارٹ ٹائم شے نہیں ہو سکتی، اس کو نصاب کا ایک انایویٹیبل پارٹ ہونا چاہیے. ظلم یہ کہ ہمارے نصاب میں اسلامیات کی کتاب سب سے پتلی ہوتی ہے، اسلامیات کا ٹیچر سب سے لو پیڈ ہوتا ہے اور لیس کوالیفائڈ ہوتا ہے. آخری بات اس ضمن میں یہ ہے، جب تک گورنمنٹ نہیں کرتی، حکومت نہیں کرتی، تب بھی میرا رب مجھے حکم دیتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. مجھے تو اپنے بچے کو آگ سے بچانا ہے، جو میں کر سکتا ہوں وہ کر لوں. پھر ایک اصلاح اور ایک نظام کی تبدیلی کے تحت اس نصاب تعلیم میں کس طرح کتاب و سنت کو شامل کیا جائے. بہت کچھ کام ہوا ہے، لیکن کیا اس کے لیے ہماری فری ول ہے یا پولیٹیکل ول ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، یہ ایک سوالیہ نشان. ماشاءاللہ. اور بہت سارے لوگ الحمدللہ کر بھی رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو رہا، کر بھی رہے ہیں اور اس کے بڑے اچھے نتائج بھی نکل رہے ہیں. جی وسیم بھائی، آپ اگر اجازت دیں تو آڈینس کے پاس بھی کافی سوالات ہیں، جتنا ہمیں وقت اجازت دیتا ہے. جی جی. وعلیکم السلام. جی السلام. سوال یہ ہے کہ جو ہم سونا خریدتے ہیں اس پہ بزنس کی نیت سے اس پہ فائدہ نقصان دونوں ہوتے ہیں، تو کیا اس سونے پہ زکوٰۃ ہوتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک جی اس میں زکوٰۃ ہوگی، تجارتی ہو رہا ہے. جی زکوٰۃ ہوگی، جواب یہ جی. زکوٰۃ ہے اس پہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں. ٹھیک. اچھا اگلا سوال کون ہے؟ یہاں پہ دیجیے مائک. کون ہے؟ بلکہ مجھے یہاں دے دیجیے، میں یہاں سے ایک سوال کر لیتا ہوں. جی جی جی. السلام علیکم. جی مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ اگر نماز کے دوران کوئی معصوم بچہ سامنے آ جاتا ہے تو اسی وقت نماز توڑ دینی چاہیے یا ٹوٹ جاتی ہے، یا نماز قائم رکھنی چاہیے؟ وہ معصوم ہے، غلطی ہو جاتی ہے. اللہ وسلم. دیکھیے اس سے نماز نہیں ٹوٹتی اور نماز کو جاری رکھیں، کیونکہ آپ اللہ سے راز و نیاز کر رہے ہیں اور آپ کو یہ تصور نہیں ہونی چاہیے کہ میرا سامنے بچہ ہے. ہاں اگر بچہ کوئی ایسی اہم چیز جس کے ذریعے سے نماز ٹوٹ سکتی ہے، جس کے ذریعے سے نماز باطل کرنا ضروری ہے، اگر کوئی ایسی چیز لے کر جائے، یا بچہ آگ میں پڑ جائے یا بچہ کنویں میں پڑ جائے، گر جائے، تو اس صورتحال میں آپ نماز توڑ سکتی ہے. چھری وغیرہ ہو اگر تو ہاں جان بچانے، اگر جان کے لیے خطرہ ہو تو اس صورتحال میں آپ نماز توڑ سکتی ہیں، اس کے علاوہ نماز توڑنے کی اجازت نہیں. جی 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 آگے. جی 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 جی. وہ جو سوال کیا تھا نا بورڈ سے متعلق، جی اس میں ایک چیز یہ دیکھ لی جائے کہ اگر وہ شخص پہلے سے صاحب نصاب ہے تو پھر وہ حساب لگ جائے گا، لیکن اس نے ابھی خریدا ہوئی کتاب میں پہلے کچھ نہیں تھا تو پھر وہ سال کا حساب آتا ہے، پھر نا سال پورا ہونے کا. جی جی ٹھیک ہے. یہ اگلا سوال. جی جی السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم اپنا گولڈ کسی وجہ سے کسی کے پاس امانت کے طور پر رکھواتے ہیں تو کیا ہم گروی رکھواتے ہیں، تو کیا اس پر ہم زکوٰۃ فرض ہے؟ یہ سونے کے حوالے سے سوالات زیادہ آ رہے ہیں، اس کی کیا قریب ہے شاید اس لیے ماحول بنا ہوا ہے یا کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک امانت کے طور پہ رکھوانا ہوتا ہے، ویسے ہی رکھوایا ہوا، یعنی اس کے بدلے میں اس سے کچھ لیا نہیں ہے، ویسے ہی حفاظت کے لیے جیسے رکھواتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں تو اپنی جو بھی چیزیں جس کے پاس جہاں بھی ہیں زکوٰۃ اسی طریقے سے لاگو ہوگی. لیکن اگر گروی آپ نے رکھوائی ہے
اور اس کے بدلے میں اس سے کوئی چیز آپ نے حاصل کی ہے، تو گروی والی صورت میں علماء نے فرمایا کہ اس چیز پر جب تک وہ گروی ہے اس پر اس وقت تک زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی. ہاں جب یہ کہ وہ گروی سے فارغ ہو گئے، کیونکہ اس گروی میں اس بندے کا بھی حق وابستہ ہے کہ اگر آپ ادا نہیں کر سکے اس کا حق تو وہ اس چیز کو لے سکتا ہے، اس وجہ سے لے سکتے. جی ٹھیک ہے. جی جی یہاں سے آپ کیجیے گا سوال. السلام علیکم. السلام. جی جی یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم جیسے ہم نے تراویح کی نماز پڑھی، تراویح کی نماز کے بعد ہم ایک دعا پڑھتے ہیں تراویح کی نماز کی، اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذہن سے نکل جاتا ہے، بندہ دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو کیا ہم بیٹھ کے اسے پڑھ لیں، یا اگر آیت آگے چلی گئی ہے تو اس کو پڑھنا ضروری ہے یا چھوڑ دیں، یا اس رکعت کو دوبارہ پڑھیں؟ تراویح کے بعد جو تسبیح اس کی بات ہو رہی ہے، تراویح کے بعد جو 4 رکعت کے بعد جو تسبیح آتی ہے، نہیں 2 رکعت کے بعد آتی ہے نا تسبیح. چار رکعت کے بعد وہ تسبیح 4 رکعت کے بعد آتی ہے. وہ تسبیح جو ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی بھی تسبیح کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں. اگر بھولے سے وہ رہ گیا تو تراویح میں کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ. ٹھیک ٹھیک. جی جی بہن. السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول میں مطلب سب سے زیادہ اچھا عمل کون سا ہے؟ اللہ اور اس کی نظر میں سب سے زیادہ اچھا عمل کون سا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے پوچھ رہی ہیں. ویسے تو جو ہے نا سارے حضرات بیٹھے ہیں، لیکن اس وقت جو ذہن میں اور دل میں اللہ پاک نے بات ڈالی ہے، ہر موقع کے حساب سے فرائض کے اعتبار سے موقع بہ موقع سب چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز اس وقت خاص طور پہ ذہن میں جو آ رہی ہے عمومی طور پہ جس کا لوگوں سے آپس میں تعلق ہے، تو فرمایا قیامت کے دن اخلاق یہ سب سے زیادہ وزنی ہوں گے جنت نام اعمال میں. تو ہم سب کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہونے چاہیے. انک لعلی خلق عظیم. وقت تھوڑا ہونا میں ایک چیز بتا دیتا اگر اجازت ہو. فرمائیے. اخلاق کی 3 قسمیں ہیں، ایک اخلاق حسنہ، ایک کریمہ اور ایک عظیمہ. اخلاق حسنہ یہ ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی معاملہ کیا، کوئی تکلیف پہنچائی تو آپ اتنا ہی بدلہ لے لیں. اخلاق کریمہ یہ ہے کہ کسی نے تکلیف پہنچایا آپ نے معاف کر دیا. اور اخلاق عظیمہ آپ کے اور میرے آقا ساری کائنات کے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق کہ جو تکلیف پہنچائے اس کو معاف بھی فرماتے تھے اور مزید اس کے ساتھ احسان بھی فرماتے تھے، ہدایت دیتے تھے، اس کی مدد فرماتے تھے. تو انک لعلی خلق عظیم، اللہ میں وہ نصیب فرمائے. آمین. جی جی. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. میرے مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینا فرض ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص کے پیسے گر جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میری زکوٰۃ میں وہ شامل ہو جاتا ہے، پیسہ گر جاتے ہیں یعنی کھو جاتے ہیں. کھو جاتے ہیں ٹھیک. عام طور پہ عام طور پہ تو وہ زکوٰۃ میں شامل کیا جا سکتا ہے یا دوبارہ زکوٰۃ دی جائے اسے؟ پیسے گر گئے زکوٰۃ میں شامل ہو گئے. آپ جواب دیجیے اور اس میں یہ بھی شامل کر لیجیے اگر فرض کرو کوئی چوری ڈکیتی کے اندر نکل جائیں. جی ہاں، اس میں یہ چیزیں اصل میں چونکہ حادثاتی معاملات ہیں، یہ چیزیں زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوں گی. اس کو بس ایک حادثہ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے الگ ایک مطلب شرعی اعتبار سے یا اجر و ثواب کے اعتبار سے اس بندے کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، جس کے لیے فرمایا گیا کہ اگر کسی شخص کا مال چوری ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ صدقہ لکھ دیتا ہے، اس کو ثواب مل گیا. لیکن ان چیزوں سے جو حادثاتی معاملات ہو گئے اس کی وجہ سے آپ کا زکوٰۃ کا فرض ادا ہو جائے ایسا نہیں ہے. ایک اور چیز بڑی کامن ہے، پیسے ملتے ہو اللہ کی زمین سے ملے ہوئے. اچھا یہ ایک آپ نے بڑی عجیب بات کی کہ اللہ پاک اس کو صدقے میں لکھ دیتے. میری اماں کہا کرتی تھی یہ چلو بیٹا صدقہ ہو گیا، تو میں کہتا تھا اماں یہ کہاں سے صدقہ ہو گیا؟ تو یہ واقعی صدقہ ہو جاتا ہے؟ سرکار نے فرمایا. عجیب. اللہ اکبر. مرحومہ کو اللہ پاک جنت میں فردوس اعلیٰ میں جگہ دے. میں ان کی بات سنتا تھا اور میں کہتا تھا یہ اچھا صدقہ ہوا اماں. جی صحیح. اچھا ایک سوال. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر میرا یہ سوال ہے کہ روزے کی حالت میں دانت سے جو بلڈ آ جاتے ہیں، خون وغیرہ آ جاتے ہیں، تو اس صورت میں روزے کی کیا کیفیت؟ دوبارہ فرمائیے. روزے کی حالت میں جو دانتوں سے اگر بلڈ آ جائے تو اس صورت میں روزے کی کیا حالت، کیا کیفیت رہے گی؟ ٹھیک ہے. علامہ صاحب دیکھیے اس صورت حال میں نگلنا نہیں چاہیے. بلڈ کو کوشش کریں کہ باہر نکال کے پھینک دیں. برش کرتے وقت کبھی کو لوگ برش کرتے ہیں نا، اس میں بھی کبھی نکل. دیکھیے اگر یہ امکان ہو تو اصلاً برش ہی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو یہ ممکن ہو کہ بھائی جی مسوڑوں سے خون نکل آتا ہے، دانتوں سے خون نکل آتا ہے، تو اصلاً روزے کی حالت میں برش ہی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک. اگر احیاناً ویسے ہی نکل آئے تو پھر اس صورتحال میں کوشش یہ کریں کہ جناب علی یہ تھوک جو ہے آپ کے حلق سے نیچے نہ جائے، باہر تھوکتے رہیں اور جناب علی جہاں تک پانی میسر ہونے تک، اور جناب وہاں پر جا کر آپ پاک کریں. صحیح ہے. آخری سوال لینے سے پہلے میں ایک کالر لے لوں اگر آپ کی اجازت ہو، اس کے بعد پھر سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہیں، کہاں سے، اور سوال پوچھیے گا؟ علماء کرام تشریف. سمیر بات کر رہا ہوں سکھر سے. جی سمیر بھائی سوال کیجیے گا.
سر جی ہمارا سوال یہ ہے کہ اس بات پر زیادہ تر لوگ جو ہے ادھاری پہ راشن لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ پیسے ادا نہیں کر پاتے، تو کیا ان کے لیے زکوٰۃ وہ جائز ہے یا نہیں، اور ان سے ان کا کیا مراد ہے؟ اور جس سے مال ادھار لیا گیا اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا جو ادھار لے رہا ہے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ جو لے رہا ہے ان کے لیے، جو لے رہا ہے، جی ہاں جو لے رہا ہے ان کے لیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جواب۔ اگر ایک آدمی ادھار میں مال لے رہا ہے، جی ٹھیک ہے، صحیح ہے، اور اس نے ابھی پیمنٹ کرنی ہے اس کی جس سے لیا ہے، اس پر زکوٰۃ کی کیا سچویشن ہے؟ یہ ادھار پہ لے رہا ہے، جو ادھار پہ لے رہا ہے، بالکل میرا مال ہے، میں نے آپ کو ادھار پہ دے دیا، صحیح ہے، اب آپ کے اوپر زکوٰۃ کی کیا سچویشن ہے؟ کیونکہ آپ نے مجھے پیمنٹ بھی تو کرنی ہے۔ میرا خیال سے بات یہ ہے کہ جناب اگر قرض کی بات ہو رہی ہے نا، قرض کی بات تو اس میں یہ ہے کہ جناب آدمی کے پاس جتنا مال ہے کل زکوٰۃ کا مال نکال کے الگ کر کے اگر بقیہ مال نصاب کے وقت بچتا ہے تو زکوٰۃ ہوگی، اگر اتنا نہیں بچ رہا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے وہ بھی سلسلہ ہے، تو اگر نہیں ہے تو پھر نہیں ہے۔ یعنی جس کو پیسے دینے اس کو پیسے دینے کے بعد قرض والا جو ہے نا، قرض کا جو ہے نا وہ الگ کر کے باقی اگر جو ہے نا وہ نصاب کے وقت بچے تو یہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ آخری سوال ہے جی۔ السلام علیکم، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جھوٹ کے بارے میں کہ اگر ایک عورت سچے دل سے توبہ کرتی ہے کہ آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گی، اور کبھی اتفاق سے شوہر کے کہنے پہ جھوٹ بولنا پڑ جائے کہ کوئی آیا ہے پیسے وغیرہ لینے یا کاروباری، تو ان سے کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے کہہ دو کہ ابھی نہیں ہے، ذرا اپنے میاں سے ملوائیں مجھے آپ۔ توبہ کر چکی ہے تو پھر اس میں کیا ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرنا پڑے گی یا شوہر کی اس ٹائم بات ماننی پڑے گی، جبکہ وہ توبہ کر چکی تھی؟ میں سوچ رہا ہوں میں ہی دے دوں اس کا جواب۔ جواب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دوں کہ اتنی فرما بردار ہو گئی بیویاں کے شوہر۔ پہلی بات تو یہ کہ جو توبہ اللہ کے حضور کی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ خوف ہے کہ بہرحال ایک غلط کام ہو رہا ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ اگر آج ایک بہن کو سمجھ آ گئی ہماری تو شوہر کو بھی سمجھ آنی چاہیے، اور جو اللہ ایک عورت کو سمجھا سکتا ہے وہ اللہ ایک مرد کو بھی سمجھانے پر یعنی کہ ہدایت دینے پر قادر ہے۔ تو مسئلہ یہ بھی سوال ہونا چاہیے کہ اب اس شوہر کو کیسے سمجھایا جائے، اس کو بھی راہ راست پر لینے کی کوشش کی جائے۔ آخری بات یہ ہے کہ جتنا انسان کی وسعت ہے اللہ تعالیٰ انسان کو اتنا ہی مکلف ٹھہراتا ہے۔ اگر کبھی شوہر نے جبر کیا، اچھا ایک ہوتا ہے کہ شوہر نے ایسے ہی کہا اور ہاں اچھا ٹھیک ہے مان لیا ہم نے، نہیں تھوڑا ریزسٹ کریں اور سمجھائیں کہ اللہ نے منع کیا، جھوٹوں پر لعنت ہوتی ہے اللہ کی، جھوٹوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ہمارے نبی نے صداقت کی مثال پیش کی، اتنا سمجھانے کے بعد بھی شوہر اگر جبر کرتا ہے، کیونکہ عورت زیادہ کمزور ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جبرن اگر کوئی کام کرائے گا تو اس کو معاف فرمائے گا۔ ماشاءاللہ۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ تمام علماء کرام کا، میں بے حد شکر گزار ہوں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، کالرز کا شکریہ۔ ہم اپنے سیگمنٹ کو یہاں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ ایک بریک کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو ہمارا سیگمنٹ ہوگا نیکی۔ کچھ ہمارے ضرورت مند دوست احباب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ہمارے آج کے مہمان شہود الوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اپنے سیگمنٹ نیکی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔